پہلا امتحان آسان ہوگا، دوسرا مشکل، مگر آخری تمہیں خود سے ملا دے گا۔ یہ صرف محبت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ تمہاری اصل پہچان کا امتحان ہے۔ اب میں کس کے لیے مسکراؤں اور کس کے لیے جینے کی ہمت لاؤں؟ آپ کے بغیر یہ گھر نہیں، بس ایک خاموش سا رہ گیا ہے۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم خود کو کھو کر اصل میں خود کو پا لیتے ہیں۔ ایک دور دراز وادی تھی جسے لوگ وادی نوران کہتے تھے۔ یہ جگہ اپنی خوبصورتی، خاموشی اور پراسرار فضا کے لیے مشہور تھی، مگر اس وادی کی اصل کہانی ابھی شروع ہونے والی ہے۔ اسی وادی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادہ سا موچی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی آمنہ، ایک ایسا نام جو سننے میں جتنا نرم تھا اس کا دل اس سے کہیں زیادہ پاک تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے ہر اندھیرے میں بھی روشنی دیکھ سکتی ہو۔ وہ اپنے والدین سے بے حد محبت کرتی تھی اور بچپن ہی سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اگر ماں کھانا بناتی تو آمنہ چپکے سے برتن دھو دیتی، اگر کپڑے دھوئے جاتی تو وہ انہیں سکھانے کے لیے آنگن میں پھیلا دیتی۔ اس کی ماں ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آتی، کبھی ڈانٹ نہیں، کبھی سختی نہیں، صرف محبت اور دعائیں۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب آمنہ 17 برس کی ہوئی تو اچانک گاؤں میں ایک خطرناک بیماری پھیل گئی۔ لوگ ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے، اور پھر وہی ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آمنہ کی ماں بھی اس بیماری کا شکار ہو گئی۔ چند دن، صرف چند دن، اور پھر ایک صبح آمنہ کی دنیا بدل گئی۔ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میں کس کے لیے مسکراؤں اور کس کے لیے جینے کی ہمت لاؤں؟ آپ کے بغیر یہ گھر نہیں، بس ایک خاموش سا رہ گیا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی آزمائش خاموشی سے آتی ہے۔ اس دن کے بعد گھر کی ہر آواز بدل گئی، ہنسی کی جگہ خاموشی نے لے لی، اور ایک معصوم لڑکی اچانک بڑی ہو گئی۔ اب آمنہ ہی گھر کی ذمہ دار تھی۔ صبح وہ اپنے والد کو کام پر بھیجتی اور خود پورا گھر سنبھالتی، صفائی، کھانا، کپڑے، سب کچھ اکیلی۔ مگر اس سب کے باوجود اس کے چہرے پر شکایت نہیں تھی، کیونکہ اس کے دل میں ایک مقصد تھا، اپنے والد کا سہارا بننا۔ آمنہ کو پھولوں سے خاص محبت تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے باغ میں رنگ برنگے پھول اگاتی اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کما لیتی۔ لوگ اکثر کہتے، یہ لڑکی عام نہیں، یہ صبر کی مثال ہے۔ لیکن اسی وادی کے قریب ایک شاندار محل بھی تھا، جہاں رہتا تھا ایک بادشاہ اور اس کا اکلوتا بیٹا شاہمیر۔ شاہمیر ایک شہزادہ تھا، مگر اس کی دل میں شہزادگی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی اسے اتنا لاڈ دیا گیا کہ وہ مغرور اور بدتمیز بن گیا۔ وہ کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی محنت کو سمجھتا تھا۔ ایک دن محل میں ایک معمولی سی غلطی ہو گئی۔ ایک نوکرانی کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر گیا، بس اتنی سی بات، اور شاہمیر کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے نوکرانی کو اتنا ڈانٹا کہ وہ روتی ہوئی بھاگ گئی۔ اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی قسمت بدل دیتی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو پہلی بار اس نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ لیا۔ اس نے شاہمیر سے کہا، اب تم محل میں نہیں رہو گے، تم ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارو گے۔ جب تک تمہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، تم واپس نہیں آ سکتے۔ یہ سن کر شاہمیر مسکرایا۔ اسے لگا یہ سب آسان ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا
کہ زندگی کا اصل امتحان محل کے باہر شروع ہوتا ہے۔ چند دن بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا۔ نہ کوئی نوکر، نہ کوئی سہولت، صرف تنہائی اور حقیقت۔ پہلا دن بھوک، دوسرا دن تھکن، تیسرا دن بے بسی، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اس کا جسم جواب دے گیا۔ وہ راستے میں ہی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے نیا موڑ لیا۔ اسی وقت آمنہ بازار سے واپس آ رہی تھی، اپنی پھول بیچ کر۔ اس کی نظر اس بے ہوش لڑکے پر پڑی۔ لوگ گزر رہے تھے مگر کوئی نہیں رکا۔ مگر آمنہ رک گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی اور اس کی نبض چیک کی۔ یہ بھوک اور تھکن سے بے ہوش ہے۔ اس نے فوراً پانی پلایا اور بڑی مشکل سے اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے یا کیوں اس حال میں ہے، مگر اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ ایک انسان ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد شاہمیر کو ہوش آیا۔ اس نے خود کو ایک سادہ سے گھر میں پایا اور سامنے ایک لڑکی جس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس کی مدد کی تھی بغیر کسی مطلب کے، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک مغرور دل بدلنا شروع ہوا۔ آمنہ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، بس اس کا خیال رکھا، کھانا دیا اور آرام کرنے دیا۔ شاہمیر نے اپنی پہچان چھپا لی اور وہیں رک گیا، ایک عام انسان بن کر۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وادی میں صرف اس کا امتحان نہیں بلکہ ایک اور شخص بھی آنے والا ہے۔ ایک ایسا شخص جو باہر سے فرشتہ مگر اندر سے کچھ اور ہوگا۔ اور وہ کون تھا؟ اور کیا شاہمیر واقعی بدل پائے گا یا پھر اس کی قسمت میں کچھ اور لکھا ہے؟ اصل امتحان ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور دلوں کی جنگ بہت جلد ہونے والی ہے۔ کبھی کبھی سب سے خوبصورت چہرے سب سے خطرناک راز چھپا رہے ہوتے ہیں۔ چند دن گزر چکے تھے۔ شاہمیر اب آمنہ کے گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کام سیکھ رہا تھا، پانی بھرنا، لکڑیاں کاٹنا، بازار جانا، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی، اب اسے ان کاموں سے نفرت نہیں ہو رہی تھی۔ آمنہ کی سادگی، اس کی خاموش محنت شاہمیر کے دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ وہ اکثر اسے چپکے سے دیکھتا اور سوچتا، کیا واقعی کوئی انسان اتنا مخلص ہو سکتا ہے؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا، ہر طرف رونق تھی، روشنی، رنگ، خوشبو، اور آمنہ بھی اپنے والد کے ساتھ اپنے اگائے ہوئے پھول بیچنے گئی۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں قسمت نے ایک اور کردار کو داخل کیا۔ ایک نوجوان، سادہ لباس میں، مگر اس کے انداز میں عجیب سی شان تھی۔ اس کا نام تھا زایان۔ وہ دراصل ایک شہزادہ تھا، مگر اپنی پہچان چھپا کر لوگوں کے درمیان آیا تھا۔ زایان آمنہ کے پھولوں کے پاس رکا۔ اس نے ایک پھول اٹھایا اور مسکرا کر کہا، یہ صرف پھول نہیں، محنت کی خوشبو ہے۔ آمنہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، یہ سب میرے والد کے لیے ہے۔ یہ سن کر زایان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے تمام پھول خرید لیے، اور وہ بھی زیادہ قیمت دے کر۔
محنت کی قیمت کبھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ آمنہ کے دل کو چھو گئے، مگر یہ سب کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا۔ دور کھڑا شاہ میر یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ حسد تھا یا خوف؟ اگر میں نہ بدلا تو شاید میں اسے کھو دوں گا۔ اسی لمحے اس کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ نیا بننا شروع ہوا۔ مگر دوسری طرف زایان وہ نہیں تھا جو دکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ اچھے بننے کی اداکاری کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصل حقیقت چھپا سکیں۔ زایان کے دل میں آمنہ کے لیے محبت نہیں تھی، بلکہ ایک ضد تھی۔ یہ لڑکی مجھے حاصل کرنی ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ چند دن بعد زایان آمنہ کے گھر آیا۔ اس نے آمنہ کے والد سے بات کی، انتہائی شائستگی سے۔